السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات سے یہ بھی التجا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی عرصہ ہم نے اپنی ترتیب کو چھوڑے رکھا، اور آج سے انشاءاللہ العزیز اپنی پرانی ترتیب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ طہارت کے حوالے سے چند عنوانات پر گفتگو ہو چکی تھی، اب نماز کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ترتیب وار گفتگو ہوگی۔ اللہ رب کریم
مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، جب کوئی شخص اسلام کو قبول کر لیتا ہے، دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس پر سب سے پہلی ذمہ داری نماز کی ہے، اور حقوق اللہ میں میدان حشر میں سب سے پہلا سوال اللہ رب کریم نے نماز ہی کے حوالے سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ صلاتہ، قیامت کے دن ہر شخص سے حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ رب کریم نے جو سوال کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ اسی لیے ہم سب نے نماز کو سیکھنا بھی ہے اور نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد میں نے تلاوت کیا کہ یہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اتنی اہمیت دیتے کہ آپ پر جب بھی کوئی مشکل آن پڑتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل سے نجات پانے کے لیے اللہ رب کریم سے مدد طلب کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی یہی حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے اذا حضبہ امر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضروری کام ہوتا، کوئی مشکل ہوتی، صلی، تو آپ نماز پڑھتے۔ نماز ہی اللہ کے ساتھ وہ واحد راستہ اور رابطہ ہے جس کے ذریعے تمام تر مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث قدسی، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ رب کریم ابن آدم سے فرماتے ہیں، اولاد آدم سے فرماتے ہیں، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ آج ہم تو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ مصروفیات ہے، بعض دفعہ یہ گھٹیا ترین بہانہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑے پاک نہیں ہیں، یہ سارے بہانے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا املا صدر کا غنا، پہلا فائدہ یہ کہ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا، آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، بعض لوگ مال بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی حریص ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں۔ اللہ رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ دل سے حرص ختم کر دوں گا، غنا آ جائے گا۔
اور دوسرا فرمایا وَأَصُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجی، تیری فقیری، اس کی رکاوٹ کر دوں گا، فقیری اور محتاجی تیرے قریب نہیں آئے گی۔ فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو پھر اللہ رب کریم فرماتے ہیں تیرے لیے 2 سزائیں بھی ہیں، 2 سزائیں بھی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا ایک سزا یہ ملأت یدک شغلا، تجھے کام میں مصروف کر دوں گا، دل چاہتے ہوئے بھی عبادت کا وقت نہیں ملے گا، مصروفیت بڑھا دوں گا۔ اور دوسرا لم اسد فقرک، تیری محتاجی اور فقیری کو تجھ سے دور نہیں کروں گا، تو محتاج رہے گا، فقیر رہے گا۔ کب تک؟ جب تک اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ نماز اللہ کی عبادت، اللہ کے راستے کا، اللہ کی ملاقات کا اہم ترین ایک راستہ، ایک سبب، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بے نماز ہیں، کتنے لوگ، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ تارک نماز کا کیا حکم ہے۔ تارک نماز، نماز کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا، علماء نے کیا لکھا ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تارک نماز کے لیے کوئی تعویل نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص روزے چھوڑتا ہے، روزے نہیں رکھتا، اس کے لیے 2 حکم ہیں، 2۔ ایک حکم یہ، اگر روزے کے واجب ہونے کا، فرض ہونے کا منکر ہے، انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ اگر روزے کے فرض ہونے کو مانتا ہے لیکن سستی سے، کاہلی سے روزہ نہیں رکھتا تو وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ گناہگار ہے، فاسق ہے۔ اسی طرح بقیہ اعمال بھی اسی طرح ہے، لیکن فرماتے ہیں صرف نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو چھوڑنے والے کے لیے کوئی تعویل نہیں، اس کے فرض اور واجب ہونے کا انکار کرتا ہے تب بھی کافر ہے، فرض اور واجب مانتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، نہیں پڑھتا تب بھی کافر ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز چھوڑنے پر کفر کی وعید قرآن اور حدیث دونوں میں صراحت کے ساتھ آئی۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ پاک فرماتے ہیں نماز قائم کرو، اگر نماز قائم نہ کی تو مشرک بن جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے۔ ایک جگہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان کے مشرک، کافر اور موحد ہونے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اور جو نماز نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے، وہ مومن ہے اور مسلم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بڑا کھرا اور واضح الفاظ میں، طبرانی صغیر میں امام طبرانی نے ذکر کیا ہے، بڑا کھرا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس بندے کی نماز نہیں، اس کے نام اعمال میں نماز نہیں ہے، وہ بندہ دیندار نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے فرمایا ترک الصلاۃ شرک، نماز کا چھوڑنا شرک ہے۔ آج سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا، درباروں پہ ماتھے رگڑنا، اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ نہیں، فرمایا یہ بھی شرک ہے، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی شرک کر رہا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے کہ تارک نماز کفر کر رہا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن کے اندر صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے۔ فما کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، پیغمبر کے صحابہ
کسی عمل کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے سوائے نماز کے. جو نماز چھوڑتا، نماز نہ پڑھتا، اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے تھے. یہ صحابہ کرام کا اجماعی مسئلہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسی عظیم ہستی ہیں جو اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. جب تک پیغمبر سے کچھ نہ سنیں اپنی مرضی سے اللہ کے دین میں کچھ نہیں کہتے. صحابہ کرام کی جماعت کا اجماع ہے، محدثین کا اجماع ہے. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں لوگو ترک الصلاۃ کفر لا یختلف فی. نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اور جتنا میرے پاس علم ہے فرماتے ہیں میں نے جہاں تک پڑھا ہے میں نے کسی ایک عالم دین کا بھی اس مسئلے پر اختلاف نہیں دیکھا. ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عظیم ترین محدث. نماز چھوڑنے والا کیا کر رہا ہے؟ نماز کی فرصت نہیں. نماز کو چھوڑنا، اللہ اکبر، کیسا فریضہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس حالت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں آپ جانتے ہیں. دو صحابہ کرام اٹھا کے لے جاتے، پاؤں رگڑتے ہوئے جاتے ہیں کس طرف؟ نماز پڑھنے کی طرف. اور آج ہم بہانے بناتے ہیں، عذر بناتے ہیں اور نماز ترک کرتے ہیں. نماز ترک کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روح سے، قرآن کریم کی آیات کی روح سے، صحابہ کے اجماعی فتوے کی روح سے، محدثین کے اقوال کی روح سے کفر کر رہے ہیں. لہذا اپنے آپ کو کفر سے بچائیے، کفر سے دور رکھیے. دین اسلام میں داخل ہوں، مکمل طور پر پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہوتا، کلمہ پڑھتا، تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو نماز کی تعلیم دیتے تھے. سب سے پہلے نماز ہی سکھایا کرتے تھے. اس لیے نماز پڑھیں. اس لیے دین اسلام نے کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع. جب بچی 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں نماز کا حکم دو، انہیں نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں تادیباً سزا دو، مارو. نماز پڑھنے کے لیے 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچا اسے نماز کا حکم دیں، نماز کا حکم دیں. نماز دین اسلام ہے، نماز دین اسلام ہے. دین اسلام کہتا ہے 10 سال تک پہنچ گئے آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، یعنی دین اسلام سے دور ہیں. اگرچہ مسلمانوں کے بچے ہیں نہیں پڑھتے، فرمایا مارو، تادیب کرو، سزا دو. لیکن افسوس آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دین اسلام کی دعوت دینا دور رہا. دین اسلام کی طرف آنے والے لوگوں کے راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں. رکاوٹ ڈالیے نا. آپ کے اسی ملک میں بل منظور کیا جا رہا ہے. کیا بل ہے؟ کہ جو بھی غیر مسلم، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، کسی نے تبلیغ کی، دین اسلام سمجھایا، اپنی مرضی سے دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، 18 سال سے کم عمر ہے، دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر 18 سال سے عمر زیادہ ہے تو پھر قانون یہ ہے کہ 90 دن مسلسل، سب سے پہلے وہ سیشن جج کو درخواست دے کہ میں دین اسلام میں آنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ جج 90 دن تک اسے ایک جگہ اپنے پاس رکھے اور دونوں ادیان کا مطالعہ کروائے، دین اسلام بھی اور دینی اسلام کی کتب بھی دے، اور اس کے مذہب کی کتب کا بھی مطالعہ کروائے، اور کہے کہ دیکھ لے تو غلطی تو نہیں کر رہا. 90 دن کے بعد پوچھے، اگر وہ رضامندی سے دین اسلام کو قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے،
ٹھیک ہے، ورنہ اس کو تبلیغ کرنے والے پر جرمانہ بھی ہوگا اور کئی سال تک قید بھی ہوگی۔ یہ اسلامی مملکت ہے جس میں دین اسلام کی طرف آنے والے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ 18 سال سے پہلے دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی غیر مسلم۔ کہاں؟ مملکت پاکستان میں۔ وہ وقت بھی دیکھیں کہ جب علی مرتضیٰ نے کلمہ پڑھا تھا ان کی عمر 10 سال تھی۔ کیا کہیں گے سیدنا علی کے اسلام کے بارے میں؟ دعویٰ ہے مدینہ کی ریاست کا، علی مرتضیٰ نے کلمہ پڑھا تھا 10 سال کی عمر میں۔ حضرات، کسی نے روکا، کسی نے ٹوکا، کسی صاحب اسلام نے، صاحب دین نے رکاوٹ ڈالی؟ وہ کہتے تو سمجھ آتی تھی۔ ہندوستان میں کتنے لوگ اب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کی دعوت سے دین اسلام قبول کر رہے ہیں؟ کیا وہاں بھی یہ قانون ہے؟ نہیں ہے۔ ایک ہندو مملکت میں بھی وہ قانون نہیں ہے جو ایک اسلامی مملکت میں قانون تیار ہو رہا ہے کہ دین اسلام کی طرف نہ آئیں۔ حضرات، دین اسلام انسانیت کو جہنم کی آگ سے نکالنے کے لیے آئے اور آپ زبردستی جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ 18 سال سے پہلے وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، آپ نہیں کرنے دیتے۔ اگر اسی سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے کہ اس کو جہنم میں کس نے بھیجا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ یوں قائم کی کہ ایک چھوٹا سا یہودی بچہ، صحیح بخاری کے حوالے سے، آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کی مجلس میں آتا تھا، بیمار ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ بچہ موت کی کشمکش میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ مبارک اس کے کانوں کے قریب کیا اور فرمایا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے۔ یہودی ہے بچہ، بھی سامنے باپ بھی بیٹھا ہے، یہودی ہے بچہ، ایک نظر باپ کی طرف دیکھتا ہے، دوسری نظر محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ اس یہودی نے کیا کہا؟ اتے ابوالقاسم، تھا یہودی، بیٹے سے کہا ابوالقاسم محمد الرسول اللہ کی اطاعت کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ کس نے کہا؟ یہودی نے کہا۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہودی نے کہہ دیا، بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے گھر سے باہر نکلے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس رب کا شکر ہے جس رب نے میری دعوت کے ذریعے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیے، اور تم زبردستی جہنم میں پھینکنا چاہتے ہو لوگوں کو۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت اسلامی کا حکم ہے 7 سال کے بچے کو نماز کی تعلیم دیں، نماز کے لیے لے جائیں، حکم دیں۔ اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کے سزا دیں، اسے ماریں۔ باتیں دور چلی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھیں؟ نماز کی طرف جب جائیں تو نماز کیسے پڑھیں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق دی اور وقت دیا، انشاءاللہ رفتہ رفتہ پوری نماز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کس طرح؟ اس طرح جس طرح پیغمبر کی حدیث میں نماز کا ذکر ہے، جس طرح نماز پڑھی ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے، بالکل اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا۔ اور میرا یہ نظریہ نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے بعض لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہے کہ نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے، نماز کا طریقہ محمد رسول اللہ کی حدیث میں ہے، لیکن نماز کی تفصیل نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ہے۔ دین پورے کا پورا مکمل لکھوا دیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر
अल्लाह की करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल हो। रहिमहुल्लाह आप सब कहें, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, ये लोगों ने कहा है, लेकिन इमाम साहब ने ऐसा नहीं कहा, इसलिए कि इमाम साहब का अकीदा था अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुकम्मल कर दिया है। आपके बाद दुनिया की कोई हस्ती दीन इस्लाम में न इजाफा कर सकती है न कमी कर सकती है। कोई नमाज की तफसील नहीं है, नमाज की तफसील मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरामीन में मौजूद है। आपके बाद नमाज के अंदर ना कोई कुछ दाखिल कर सकता है, ना नमाज के तरीके से कुछ निकाल सकता है। बस यही नमाज है, और वो नमाज है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सही बुखारी की हदीस है, एक दिन अपने मिंबर पे चढ़े और मिंबर पे खड़े होकर किबला रुख होकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज शुरू कर दी। सहाबा ने भी पीछे नमाज शुरू कर दी, क़याम भी मिंबर पर, रुकू भी मिंबर पर, और सजदा जब किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उल्टे पांव मिंबर से उल्टे सजदा किया और फिर दोबारा मिंबर पे चढ़े। इस तरह नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा आज मैंने ये अमल इसलिए किया है लितअतम्मू बी वलितअल्लमू सलाती, ताकि तुम मेरी इक्तदा भी कर लो और मेरी नमाज भी सीख लो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नमाज सिखला कर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सहाबा ने सीख ली है। नमाज की तफसील भी वही है, नमाज का तरीका भी वही है, इसके अलावा कोई नमाज की तफसील नहीं है। कोई भी दीन अल्लाह के अर्श पर बना है, और अर्श से दो चीजें आई हैं, कुरान भी और हदीस भी। इसके अलावा तीसरी कोई चीज दीन इस्लाम में नहीं है। सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़नी है, और सुन्नत की बड़ी अहमियत है, सुन्नत की बड़ी अहमियत है। सहाबा किराम को देखिए, एक छोटी सी मिसाल बयान करता हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जिनके बारे में आपने सुन रखा है, मुहद्दिसीन का कौल है, मुहद्दिसीन इन्हें सुन्नत का शहदाई कहते थे, सुन्नत का शहदाई कहते थे। एक दिन सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के सामने एक शख्स को छींक आई, एक शख्स को छींक आई, छींक की दुआ पढ़ी उसने। दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस शख्स ने क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो पैगंबर ने सिखलाया था, लेकिन इसने आगे दरूद और सलाम भी पढ़ दिया, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो पैगंबर की तालीम है, और जो वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह आपने छींक के बाद पढ़ा है, हाज़िही बिदअतुन, ये बिदअत है। दीन इस्लाम इतना खर्रा है, इतना साफ है, इतना पाकीज़ा है, दीन इस्लाम में किसी चीज़ की मिलावट की ज़रूरत नहीं है। और जिन हस्ती का नाम लेकर कहा गया है उन्होंने भी दीन इस्लाम में मिलावट करने से मना किया है। जाओ, यकीन नहीं आता तो खुद पढ़ लो, अल इकाज़ फी हिममिल उलिल अबसार, ये किताब है, जाएं इस किताब में पढ़ें। इमाम साहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लोगो इज़ा कुल्तु कौलन युखालिफु किताब अल्लाही व खबर रसूलिल्लाह फत्रुकू कौली। जब भी मैं कोई जुमला अपनी जुबान से निकालूं, कोई मेरा कौल आपको मिले और मेरा वो कौल अल्लाह की किताब कुरान करीम के मुखालिफ हो या पैगंबर की हदीस के मुखालिफ हो, फत्रुकू कौली, मेरे कौल को छोड़ देना। ये कौन है? इमाम अबू हनीफा हैं रहिमहुल्लाह। ये सुन्नत की अहमियत उजागर कर रहे हैं, ये सुन्नत की अहमियत बयान कर रहे हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह इन अइम्मा अरबा में दूसरे इमाम हैं, इमाम मालिक रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं? लोगों इन्नमा अना बशर उख्ती व उसीब, मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलती भी हो जाती है, मुझसे फतवा देने में गलती भी हो जाती है, दुरुस्त फतवा भी दे देता हूं, लेकिन फंजुरू फी राई, मेरी आरा को जब भी कोई मसला पूछे, मसला अगर कुरान और सुन्नत से ना दूं, अपनी राय पेश करूं, मेरी राय को चेक किया करो, मेरी राय को चेक किया करो। इमाम मालिक फरमाते हैं कुल्लु मा वाफकल किताब व सुन्ना फखुजू बिही, मेरी वो राय जो कुरान के मुताबिक हो, हदीस के मुताबिक हो, उसे ले लेना। व कुल्लु मा युखालिफुल किताब व सुन्ना फत्रुकू हो, और मेरी जो भी राय
جو بھی میرا فتویٰ قرآن و حدیث کے مخالف ہو اسے چھوڑ دیا کرو، چھوڑ دیا کرو۔ یہ اہمیت سنت ہے۔ اسی کڑی کے تیسرے امام امام شافعی ہیں رحمہ اللہ، کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے لوگو اذا وجدتم فی کتابی، اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ، جب تم میری کسی کتاب میں رسول اللہ کی سنت کی مخالفت پالو تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعو ما قلتو، جو کچھ میں نے کہا ہے اسے چھوڑ دو، وَعْمَلُوا بِسُنَّتِ رسول اللہ، اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا کرو۔ اسی کڑی کے چوتھے امام جن کے مذاہب بڑے معروف، چوتھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کسی نے پوچھا تقلید کے حوالے سے، آپ کی تقلید کر لیں، فلاں کی تقلید کر لیں، فرمایا نا نا، لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ، اے پوچھنے والے میری تقلید بھی نہ کرنا، میرے شیخ الشیخ امام مالک کی تقلید بھی نہ کرنا، میرے استاد امام شافعی کی تقلید بھی نہ کرنا، اوزاعی رحمہ اللہ کی تقلید بھی نہ کرنا، امام سفیان ثوری کی تقلید بھی نہ کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خذ من حیث اخذوا، جہاں سے انہوں نے دین کو لیا ہے تو بھی دین کو وہاں سے حاصل کر۔ یہ ہے سنت کی اہمیت۔ دین اسلام میں سنت کی اہمیت یہ ہے، اسی لیے سنت کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ آپ نے جو طریقہ صحابہ کرام کو دے دیا ہے، سکھلا دیا ہے، اسی طریقے کے مطابق جو نماز پڑھیں گے وہ نماز ہے اور وہی اللہ کو مطلوب ہے، وہی اللہ کو مطلوب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، کیسے؟ جس طرح حکم دیا گیا ہے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے، یہ مقام ہے سنت کا۔ اب عرض یہ ہے کہ نماز کو شروع کرنا ہے، شروع کیسے کرنا ہے؟ نماز شروع سے لے کر آخر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق۔ بعض جگہ رواج ہے، ایک رواج بنایا ہوا ہے کہ جب نماز شروع کی جاتی ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے، میرے الفاظ پر آپ نے غور کرنا ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ نماز کا حصہ نہیں، نماز کا شروع نہیں۔ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے ہے، اسی لیے اس تکبیر کا نام بھی تکبیر تحریمہ ہے کہ اب بندہ نماز میں داخل ہو گیا، نماز سے پہلے کے بعد کے ادھر ادھر کے سارے کام حرام ہو گئے، اب صرف حلال ہیں وہ کام جو نماز کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے تکبیر تحریموں سے پہلے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، واجب ہے، امام کے پیچھے ہوں، اکیلا ہوں، یہ ساری باتیں میں لمبی تشریح میں نہیں جاتا، یہ شریعت سے ثابت نہیں، یہ شریعت سے متصادم ہے، حتیٰ کہ یہ جملے اور یہ عمل عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف اور لغت عرب کے بھی خلاف ہیں، تینوں چیزوں کے خلاف ہیں یہ جملے، نیت کے الفاظ تینوں چیزوں کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں۔ کیسے؟ نماز ایک عبادت ہے، نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، جتنی نیکی کے کام ہیں، آپ میں سے کبھی بھی کسی نے، کسی ہستی نے، کسی شخصیت نے ان اعمال سے پہلے بھی کبھی نیت کے الفاظ پڑھے؟ نماز سے پہلے وضو ہے، وہ بھی نیکی ہے، عبادت ہے، وضو نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ وضو سے پہلے کبھی وضو کی نیت کی ہے؟ روزانہ صبح اٹھ کر
جتنی اللہ توفیق دیتا ہے قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کبھی نیت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، کبھی اس نیکی کے کام سے پہلے بھی نیت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ روزہ رکھتے ہیں، نیت پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کسی ایک بھی عبادت سے پہلے نیت زبان کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے، لہذا عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ صرف اکیلی نماز ہی ایسی عبادت کیوں ہے، اس سے پہلے ہم پڑھیں۔ دوسری بات میں نے کی کہ نقل کے خلاف ہے۔ نقل کہتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل، قرآن و سنت کے دلائل۔ قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین میں کوئی حدیث ایسی نہیں، صحابہ کرام جتنے بھی تھے تمام صحابہ کرام کی زندگی میں ایک دفعہ کا بھی عمل ایسا نہیں کہ کسی صحابی نے کبھی زبان سے نیت کے الفاظ پڑھے ہوں، نیت کے الفاظ پڑھے ہوں۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عظیم ترین محدث کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگو میرا یہ دعویٰ ہے اگر اللہ رب کریم کسی شخص کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دے، گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، ایک قول کے مطابق 1300 سال عمر ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی عمر اللہ کسی کو دے دے اور دنیا جہان کی ساری لائبریریاں اس کے سامنے آ جائیں، اتنی عمر مطالعہ کرتا رہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے پیغمبر کی حدیث سے صحابہ کے عمل سے وہ شخص نیت کے الفاظ نہیں ڈھونڈ سکتا، ڈھونڈ ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو کہ شاگرد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے کہ نیت کے یہ الفاظ نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں، اور نہ ائمہ اربعہ سے ثابت ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے کوئی ایک امام بھی زبان کے ساتھ نیت کے الفاظ نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اگر آپ غور فرمائیں نا تو یہ جو الفاظ پڑھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ نیت ہے، یہ نیت ہے نہیں، یہ تو اقرار ہے۔ زبان سے ہمیشہ اقرار ہوتا ہے، نیت دل سے ہوتی ہے، نیت دل سے ہوتی ہے۔ ہر نیکی سے پہلے نیت لازمی ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر عمل کا نیک ہے برا ہے نیت طے کی جاتی ہے۔ تو نماز کی بھی نیت اسی وقت ہو جاتی ہے جب آپ اذان سنتے ہی گھر سے اٹھ پڑتے ہیں تو دل میں نیت بن چکی ہوتی ہے نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے جاتے ہیں نیت بن چکی ہے، اسی ارادے کا نام نیت ہے۔ یہ زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، یہ تو اقرار کیا ہے آپ نے، اقرار نہیں چاہیے، نیت چاہیے، اور نیت دل سے ہوتی ہے۔ اور تیسری بات میں نے کی کہ لغت عرب کے بھی خلاف ہے، لغت عرب کے بھی خلاف ہے، اور وہ یہی بات ہے لغت عرب کے خلاف اس لیے ہے کہ عربی میں نیت دل کے ارادے اور قصد کو کہتے ہیں۔ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں زبان سے جو کچھ ادا ہوگا اس کو اقرار کہتے ہیں، اس لیے اس کو نیت نہیں کہہ سکتے۔ یہ تینوں طرح سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے میری عرض یہ ہے کہ نماز کے مسائل کی ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ نماز کی ابتدا ہوگی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ساتھ، نماز کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہوگی، اور الفاظ بھی ہم نے علاقائی زبانوں میں بنائے ہوئے ہیں، پوری نماز ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور صرف یہ چند جملے اپنی علاقائی زبان میں تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ اگر عبادت ہوتی تو جس طرح نماز عبادت عربی میں ہے یہ بھی پوری کی پوری کوئی دعا عربی میں ہوا کرتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے مسائل کا آغاز اور ابتدا آج سے کچھ کر دیے۔ اللہ رب کریم ہمت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے، آئندہ جمعہ سے بھی انشاءاللہ العزیز یہی مسائل آگے چلیں گے۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین حق کی فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔